BA فرسٹ ایئر اردو، پیپر فرسٹ، اردو پروز، یونٹ فرسٹ، اسباق نثر اور ڈرامہ آزمائش۔ پہلا ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک، ماخوذ از فسانۂ آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا۔ اس سبق کو ہم 2 حصوں میں کر کے پورا پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک میں رتن ناتھ سرشار نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک میں پنڈت رتن ناتھ سرشار نے غدر سے پہلے کہ لکھنؤ کی پرانی تہذیب اور رہن سہن کی تصویر پیش کی ہے۔ کس طرح نواب بھولے بھالے ہوتے تھے، فضول اور واہیات باتوں میں اپنا وقت گزارا کرتے۔ ان کے درباری ان کی خوشامد اور بے جا تعریف کرتے رہتے تھے۔ ان کا یہی کام تھا کہ وہ نواب صاحب کو ہر طرح خوش رکھیں، ان سے روپے ٹھگیں اور مفت کی روٹیاں توڑیں۔ جب نواب صاحب کا چہیتا بٹیر، جس کا نام سف شکن تھا، سب بٹیروں کے ساتھ اڑ جاتا ہے تو نواب صاحب کو بہت رنج ہوتا ہے اور وہ بٹیر کی تلاش کر کے لانے کے لیے 1000 روپے انعام دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹیر کو سمجھا بجھا کر واپس لے آئیں۔ اس پر ایک درباری اس کو جانور بتا دیتا ہے تو اس پر نواب صاحب بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، تمام درباری اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ عربی بول لیتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھا ہوا تھا، کوئی درباری کہتا ہے اس نے بٹیر کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، کوئی درباری کہتا ہے کہ وہ بٹیر کی شکل میں بڑے جلال والے بزرگ تھے، ہر وقت حق کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نواب ان کی باتوں سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بٹیر کا نام سف شکن علی شاہ رکھ دیا جاتا ہے۔ نواب صاحب اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سانڈنی پر سوار ہو جائے اور بٹیر کو تلاش کر کے سمجھا بجھا کر لے آئے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہر ایک یہ بہانہ بناتا ہے کہ بٹیر منطق پڑھا ہوا ہے اور اس سے بحث کرنا اس کے بس کا نہیں ہے۔ آخر آزاد بٹیر کو لانے کے لیے تیار ہوئے۔ اس نے نواب صاحب سے کہا کہ ایک تو سانڈنی دیجیے، 2 دن کا کھانا اور ایک خط اپنے ہاتھ سے لکھ دیجیے، 2 روز بعد میں بٹیر کو لے آؤں گا۔ آزاد کے جانے کے بعد درباریوں نے اس کے خلاف نواب صاحب کو بہکانے کی کوشش کی کہ وہ لے کے بھاگ جائے گا، مگر نواب صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن جب کئی دن بعد بھی واپس نہیں آیا تو درباریوں نے پھر نواب صاحب کو آزاد کے خلاف بڑھنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ سانڈنی کی حد سے بڑھی ہوئی تعریف ہونے لگی۔ سانڈنی کی کیا چال تھی، ہوا سے باتیں کرتی تھی، کیا ٹھمک ٹھمک کے چلتی تھی، لیکن نواب پر پھر بھی اثر نہ ہوا۔ نواب صاحب نے کہا کہ کیا واہیات باتیں کر رہے ہو، سانڈنی ٹکے کا جانور تھی، گئی تو گئی، افسوس تو اس کا ہے کہ میاں سف شکن نہیں آئے۔ سب درباری نواب صاحب کو تسلی اور دلاسا دینے لگے۔ رتن ناتھ سرشار نے فسانۂ آزاد لکھا تھا، یہ اقتباس اس میں سے ہی لیا گیا ہے۔ اس میں لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب اور رہن سہن کی سچی تصویریں پیش کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں کس قدر بے عملی پیدا ہو گئی تھی۔ وہاں کے نواب کس طرح بیکار اور واہیات باتوں میں اپنا وقت اور اپنی دولت خرچ کرتے تھے۔ اس تہذیب کا مقابلہ تھا نئی تہذیب سے جو کارآمد، مفید اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ ان کے دور کے لوگ ان دونوں تہذیبوں کی اسی کشمکش میں مبتلا تھے۔